السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں تمام طلباء و طالبات خیریت سے ہوں گے۔ ہم نے پچھلے سبق میں اس نظم سے متعلق کچھ سرگرمیاں حل کی تھی۔ آج ہم اس سے آگے مزید اس کی سرگرمیاں حل کریں گے۔ آئیے اپنے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ نظم ہماری درس کتاب ارمغان اردو سے لی گئی ہے اور اس نظم کا نام ہے یوم آزادی، اور آج ہمارے سبق کا 27واں دن ہے۔ آج ہم اپنی سرگرمی صفحہ نمبر 42 سے کریں گے اور سرگرمی نمبر 7 ہے مندرجہ ذیل کی وجوہات تحریر کیجیے۔ جملہ نمبر 1 ہے مسلمان اپنا مال و اسباب چھوڑ کر پاکستان آ گئے تھے۔ اس جملے میں دو وجوہات پوشیدہ ہیں۔ نمبر 1 کہ مسلمان اپنا مال و اسباب چھوڑ کر اس لیے پاکستان کی طرف ہجرت کر گئے تھے کیونکہ ہندوؤں نے وہاں ان کا رہنا اجیرن کر دیا تھا۔ ایسی کوئی تکلیف نہ تھی جو وہ مسلمانوں کو نہ دے رہے ہوں، اسی وجہ سے مسلمان ہجرت کر کے پاکستان کی طرف آ گئے تھے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ مسلمان کا اب ایک الگ خطہ بن چکا تھا، یعنی مسلمانوں کا ایک الگ وطن پاکستان تھا۔ مسلمان چاہتے تھے کہ وہاں پر وہ آزاد شہری کی طرح سے خالص اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کر سکیں۔ اسی وجہ سے وہ اپنا مال و اسباب چھوڑ کر پاکستان کی طرف ہجرت کر گئے تھے۔ نمبر 2، ہمارے قائدین نے کہا تھا کہ ذات اور نسل کو بھلا کر نئے ملک کی بنیاد رکھی جائے گی۔ ہمارے قائدین کو یہ خیال کیوں آیا؟ کیونکہ ہندوؤں کے اندر آج بھی ذات پات اور نسل کا فرق بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ اس وقت بھی ہندوؤں کے اندر 4 قومیں، یعنی ذات اور نسل کے اعتبار سے انہوں نے اپنے آپ کو 4 حصوں میں تقسیم کیا ہوا تھا۔ سب سے اعلیٰ نسل برہمن کہلاتی تھی اور سب سے نچلی ذات کو وہ شودر کہتے تھے۔ برہمن اپنے ساتھ اجازت نہیں دیتے تھے کہ وہ شودر ان کے ساتھ بھی بیٹھ سکیں۔ شودر کو تعلیم حاصل کرنے کی بھی اجازت نہ تھی اور نہ ہی وہ کسی اعلیٰ منصب پر فائز ہو سکتے تھے۔ ان کے لیے صرف غلامی کی زندگی تھی۔ جب قائدین نے یہ تمام باتیں دیکھی تو انہیں اس بات کا خوف ہوا کہ مسلمان بھی ان تفرقات میں مبتلا نہ ہو جائے۔ اس وجہ سے انہوں نے ایک الگ ملک کی بنیاد رکھنے کا فیصلہ کیا اور اس کے لیے جدوجہد شروع کر دی۔ جملہ نمبر 3، ہمارے قائدین نے پاکستان کو مثل مدینہ اسلامی ریاست بنانے کا عزم کیا تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچنے کے بعد مہاجرین اور انصاری کے درمیان جو رشتہ قائم کیا تھا بھائی چارے کا، اس کی مثال آج تک دنیا میں کہیں نہیں ملتی۔ تو ہمارے قائدین بھی یہی چاہتے تھے کہ مسلمان یعنی پاکستان کے مسلمانوں کے درمیان ایسا رشتہ قائم ہو جیسا مہاجرین اور انصار کے درمیان تھا۔ میں نے آپ کو کچھ وجوہات دی، آپ مزید وجوہات کو تلاش کرتے ہوئے ان تینوں جملوں کو مکمل کریں اور صفائی سے کاپی میں لکھیں۔ اب صفحہ نمبر 42 ہی میں دوسری سرگرمی آپ کے پاس ہے، سرگرمی نمبر 9، مندرجہ ذیل سوالات کے جواب تحریر کریں۔ سوال نمبر 1 ہے، مال و زر چھوڑ کر، بام و در چھوڑ کر، خون میں ڈوبے ہوئے ہم سفر چھوڑ کر۔ اس شعر میں شاعر نے تاریخ پاکستان کے کس باب پر روشنی ڈالی ہے؟ 6 سطور میں جواب تحریر کریں۔ اس سوال کا جواب آپ کو واضح طور پر بند نمبر 1 کی تشریح میں بتایا گیا ہے، اسے غور سے سنیں اور اس سوال کا جواب تحریر کریں۔ اسی سوال کا بقیہ حصہ صفحہ نمبر 43 میں موجود ہے۔ سوال نمبر 2، بند نمبر 2 کی تشریح کرتے ہوئے قیام پاکستان کی راہ میں آنے والی مشکلات کو مؤثر انداز میں تحریر کیجیے۔ اس کے لیے آپ بند نمبر 2 کی تشریح کو غور سے سنیں اور اس سوال کا جواب تحریر کیجیے۔ سوال نمبر 3، بند نمبر 3 میں ہمارے لیے کیا پیغام ہے؟ بند نمبر 3 کی تشریح اور اس کے علاوہ بند نمبر 3 کو غور سے پڑھیے اور اس سوال کا جواب لکھیے۔ سوال نمبر 4 ہے، نظم کے آخری بند میں شاعر کی اس سے کیا مراد ہے کہ خواب اقبال یارو ابھی خواب ہے؟ آخری بند کی تشریح کو غور سے سنیں اور اس کے علاوہ بند نمبر 4 کو یعنی آخری بند کو غور سے پڑھیں اور اس سوال کا جواب تحریر کریں۔ سوال نمبر 5 ہے، نظم کا مرکزی خیال تحریر کریں۔ مکمل نظم کو پڑھیں اور پڑھتے ہوئے یہاں پر نظم میں شاعر کن خیالات کا اظہار کر رہے ہیں مرکزی خیال کی ہیڈنگ کے ساتھ اسے لکھیے۔ سوال نمبر 6 ہے، نظم کا خلاصہ تحریر کریں۔ آپ کو
مکمل نظم کو یعنی اس نظم میں کل 4 بند ہیں، اسے پڑھتے ہوئے اس کا مختصر سا خلاصہ اپنے الفاظ میں لکھنا ہے۔ سوال نمبر 7 ہے، وقت کے میر صادقوں اور میر جعفروں نے اس ارض مقدس کو کیسے کیسے نقصان پہنچایا؟ آپ نے یہاں پر میر صادقوں اور میر جعفروں کا استعمال کیوں کیا گیا، حالانکہ میر صادق اور میر جعفر ایک ایک شخص ہیں؟ یہاں پر میر صادقوں اور میر جعفروں سے مراد ان کے مشابہ دوسرے افراد جنہوں نے آج بھی حکمران کی حیثیت سے ہمارے ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اس سوال میں ان کے بارے میں بتانا ہے۔ پہلے تو آپ میر صادق اور میر جعفر کے بارے میں بتائیں گے کہ انہوں نے کیسے غداری کی اور اپنی سرزمین کو کس طریقے سے نقصان پہنچایا۔ پھر اسی سوال کا دوسرا حصہ ہے کہ موجودہ حالات کے تناظر میں ایک مربوط عبارت تحریر کریں۔ اب ان دونوں کے اعمال کے مطابق یعنی ان دونوں نے جو کیا، میر صادق اور میر جعفر نے، انہی کے مشابہ آج کے حکمران کیا کر رہے ہیں، آپ کو ایک مربوط عبارت تحریر کرنی ہے۔ ان تمام سوالات کے جواب کو صفائی کے ساتھ اپنی کاپی میں تحریر کیجیے گا۔ اب ہم آتے ہیں سرگرمی کی طرف۔ ہدایت 1 ہے صفحہ 42، سرگرمی 7 صفائی سے کاپی میں کریں۔ ہدایت 2 صفحہ 42 اور 43، سرگرمی 9 صفائی سے کاپی میں کریں۔ یہیں پر اپنے سبق کا اختتام کرتی ہوں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔